نبی اسے مانتے ہیں جسے اللہ بنائے، ہم امام اسے مانتے ہیں جسے اللہ بنائے، اور اللہ جب کسی کو امام بناتا ہے تو وہ عدل کے مطابق بناتا ہے۔ اللہ کا نہ تو کسی سے پڑوس ہے نہ اللہ کی کسی سے رشتہ داری۔ پڑوس کی بنیاد پر بھی خیال زیادہ رکھا جاتا ہے اور رشتہ داری کی بنیاد پر بھی زیادہ خیال کیا جاتا ہے۔ جتنا پڑوسی کا خیال کیا جائے گا اتنا دور والے کا نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کا کسی سے پڑوس نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کا جسم نہیں ہے۔ جس کا جسم نہیں ہو اس کا مکان نہیں ہوتا، جس کا مکان نہ ہو اس کا پڑوس نہیں۔ پڑوس کا تعلق مکان سے ہے، اللہ کا مکان ہی نہیں۔ اللہ اشارت میں بھی ہے اور مکے میں بھی، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ جو ہر جگہ ہے تو پھر اس کا مکان نہیں ہے، وہ اشاروں میں نہیں آتا۔ علی ناراض ہوئے اپنے ایک چاہنے والے پر جس نے اللہ کے لیے آسمانوں کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ نے فرمایا جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ اشارے میں محدود ہو جاتا ہے، اور جو محدود ہو جاتا ہے وہ سمد نہیں رہے، اور جو سمد نہ ہو وہ اللہ نہیں ہے۔ اللہ کا کسی سے پڑوس نہیں ہے، اللہ کی کسی سے رشتہ داری بھی نہیں ہے۔ لم یلد ہے ولم یولد ہے، جو نہ کسی کا رشتہ دار ہے اور نہ جس سے کسی کا پڑوس ہے۔ پھر وہ جب کسی کا انتخاب کرے گا تو وہ اس بنیاد پر انتخاب نہیں کرے گا اللہ کا ان سے کوئی پڑوس ہے یا رشتہ داری ہے، بلکہ وہ عدل کی بنیاد پر انتخاب کرے گا۔ ہم یہ چھوٹے چھوٹے بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں، اصل تو محفل ان کے لیے ہو رہی ہے۔ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب محفل میں یہ بچے آئے بیٹھے ہوتے ہیں، اور آج کی محفل کی تو صدارت بھی انہی کے نام ہے۔ دیکھ رہے ہیں کتنے فعال ہیں، کتنے ایکٹیو ہیں، ماشاءاللہ ایک رونق ہے چہروں پر۔ میری بھی سارے رستے کی تھکن دور ہو گئی آپ کی زیارت کر کے۔ آپ کو دیکھ کر میری ساری جو سوچتا آ رہا تھا وہ سب کچھ اور ہو گیا ہے۔ کچھ دیر کے لیے ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم غدیر کے میدان میں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بتا دیں گے، بھائی تم نے بڑی محنت، چھوٹے چھوٹے بچے بھی بتا دیں گے کہ اصول دین کتنے ہیں؟ 5۔ پہلا توحید، شاباش۔ دوسرا عدل، تیسرا، چوتھا، پانچواں آئے آ کر دنیا دیکھے امام بارگاہ حسین کا مدرسہ ہے۔ سن 61 ہجری میں امام حسین نے جس عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد کربلا میں رکھی تھی، یہ اس جگہ اس کا ایک کیمپس ہے، اور دنیا کی کسی یونیورسٹی میں ایسی کلاس نہیں ہوتی جیسے حسین کی یونیورسٹی میں ہوتی۔ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہے، وہ بزرگ بھی کچھ لینے آئے ہیں، وہ فیکٹری کا مالک بھی آیا بیٹھا ہے، وہ مزدور بھی آیا بیٹھا ہے، اور جتنے بھی امام حسین کی کلاس میں آئے بیٹھے ہیں نا وہ سب جوتیاں اتار کر آئے ہیں۔ ہم سب مجلس میں محفل میں جوتیاں اتار کے آتے ہیں، سب ہم جوتیاں اتار کر باہر آئے نا، جوتیاں باہر اتار دی ہیں پھر امام بارگاہ میں آئے۔ مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا، ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے۔ کوئی کیسا کتنا بڑا معتبر ہو مگر جب امام بارگاہ میں آئے گا تو حسین کا فقیر۔ ایسی رونق، ایسا انداز، ایسا طریقہ دنیا کے کسی تعلیمی ادارے میں نہیں۔ میں ایک سفر میں تھا، میں اپنے مضمون سے ہونے کا خوف مغرب پر بات مکمل بھی کرنی ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے جی اتنا خرچہ آپ عزاداری پر کرتے ہیں، 1 سال عزاداری نہ کریں اور سارا پیسہ جوڑ کر بڑی عالمی یونیورسٹی بنا دیں، ایسے یہ نہ کریں تو ہاسپٹل ایک بنا دیں، پوری دنیا کا علاج حسین کے نام پر ہو رہا ہو۔ میں نے کہا نہ آپ نے ہاسپٹل کا فلسفہ سمجھا ہے نہ آپ نے یونیورسٹی کو سمجھا ہے۔ جتنا زیادہ نظام تعلیم کا یہاں مضبوط ہے دنیا کے کسی یونیورسٹی میں مضبوط نہیں۔ یہاں صرف تعلیم نہیں تربیت بھی دی جاتی ہے۔ یہاں آنے والا صرف قرآن کی تفسیر سننے نہیں آتا بلکہ قرآن پر عمل کرنے کا جذبہ بھی لے کے جاتا ہے۔ بڑے اطمینان کے ساتھ بات کر رہا ہوں، آپ کا خادم ہوں، مولا کا نوکر ہوں، دنیا میں اسی ہولیے میں پھر رہا ہوں۔ جب کہیں ایسا ہوتا ہے اور کوئی ملاقات کر رہا ہوتا ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آ کر دیکھیں۔ ہم سے لوگ پریشان بھی اسی لیے، ان کے یہاں کا جو نظام ہے، اور اس کے پیچھے میرا اور آپ کا کوئی کارنامہ نہیں ہے، اس کے پیچھے سیدہ کی دعا ہے، اس کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہے۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ جنہیں کربلا میں تنہا کر کے مار دیا تھا دنیا میں سب سے زیادہ مانے جائیں ان کا۔ تو اب بحث اور گفتگو بہت مختصر اور جلدی اصلی بات مکمل کروں تو یہ کہ اللہ جب کسی کو بناتا ہے تو عدل کے مطابق، عدل کی تعریف
عدل ہے۔ ہمارے بھائیوں کے ہاں اصول دین 3 ہے اور شیعہ برادری کے ہاں اصول دین 5 ہے۔ ہمارے بھائیوں کے ہاں عدل اور امامت نہیں ہے، ہمارے ہاں عدل اور امامت بھی ہے، یعنی توحید ان کے ہاں بھی، ہمارے ہاں بھی، نبوت ان کے ہاں بھی، ہمارے ہاں بھی، قیامت ان کے ہاں بھی، ہمارے ہاں۔ سنی شیعہ بھائی آئے ہوئے نا، کوشش تو یہی ہوگی نا کہ جو دونوں کے ہاں مشترکہ گفتگو ہو وہ کی جائے۔ تو 2 چیزیں شیعہ برادری کے ہاں زیادہ ہیں، عقائد امامیہ میں، عقائد شیعہ میں 2 چیزیں زیادہ ہیں، اور ایک عدل اور ایک امامت۔ اچھا، عدل تعریف کی ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے، اہل دقت بیٹھے ہیں۔ وضع الشیء علی محلہ، ہر شے کو اس کی اپنی جگہ پر رکھنا عدل ہے۔ بھئی ٹوپی سر پہ رکھی جاتی ہے، جوتیاں پیر میں رکھی جاتی ہیں، اگر اس کو الٹا کر دیں، بدل دیں تو یہی ظلم ہے، اور جو جس جگہ کی چیز ہے وہیں رکھ دیں تو یہی عدل ہے۔ اب تعریف ہو گئی عدل کی کہ ہر شے کو اس کی اپنی جگہ پہ رکھنا، یہ ہے عدل۔